السلام علیکم لسناس. ناول نیم تیری گلیوں میں بائی فروا خالد. ایپیسوڈ 7. آئلہ صبح 11 بجے بیدار ہوتی اپنے پورے حواس میں لٹ رہی تھی، مگر جیسے ہی آگے سے بلال نے اسے کل رات کا اس کا کارنامہ سنایا تو آئلہ کا دل چاہتا اپنا سر پیٹ لے. اف میرے خدا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میر کو کتنا غصہ آ رہا ہوگا، اسے تو مجھ سے نفرت ہو رہی ہوگی، اور میر کو سب کے سامنے کتنی انسلٹ فیل ہوئی ہوگی. وہ ٹھیک کہتا ہے، میں واقعی پاگل ہوں. آئلہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھتے خود کو کوسنے لگی تھی، جبکہ بلال حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا. آخر کار آئلہ اکرام جیسی لڑکی کو بھی اس کی محبت نے بدل ڈالا تھا، جو لڑکی اپنے اٹھائے اقدام چاہے وہ ہوش میں ہو یا ہوش سے بیگانہ، ان پر پچھتانا تو دور، واپس ان کے بارے میں سوچتی بھی نہیں تھی. آج وہ بیٹھ کر اپنے دل کے کہنے پر کی گئی حرکت پر خود کو کوس رہی ہے. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے. بلال نے ہنستے ہوئے اس کو مذاق اڑایا. جسٹ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ. میرا پہلے ہی دماغ گھما ہوا ہے، مزید گھمانے کی کوشش مت کرو. آئلہ اپنا غصہ بلال پر نکالتی چیختے ہوئے بولی، جس پر بغیر برا منائے بلال اس کی دور سے ہی نظر اتار کر فلائنگ کس دیتا اسے مزید تپاتا وہاں سے جلدی سے نکل گیا تھا، کیونکہ آئلہ کی جانب سے پھینکے جانے والے تکیے کا رخ اس کا منہ شریف ہی تھا. یہ میں نے کیا کر دیا؟ میر کے دل میں اپنے لیے ذرا سی محبت تو جگہ نہیں پائی، بلکہ ہر بار اپنی اس کی نفرت کو ہی بڑھانے والے کام کیے. اب کیا کروں میں؟ معافی مانگنے جاؤں اس سے؟ مگر میری شکل دیکھ کر تو اسے پھر غصہ آ جائے گا. آئلہ اپنی باتوں پر ہی تلخی سے مسکراتی آنکھوں میں نمی لیے اٹھ گئی تھی. اگلے 15 منٹوں میں تیار ہوتی وہ اپنے روم سے نکل آئی تھی. کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ بلال بتا رہا تھا کہ رات کو تمہاری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی. اکرام صاحب کی آواز نے آئلہ کے باہر کی طرف بڑھتے قدم وہیں روک دیے تھے. آپ کے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ پہلے سے بہت بہتر ہوں اب. آئلہ نے ہمیشہ کی طرح الٹا جواب دیا تھا. اور پلیز مجھ سے اتنے آرام سے بات مت کیا کریں. آپ کے اس لہجے کی عادت نہیں ہے نا مجھے. میری اس پر ویسے ہی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے. اللہ تلخی سے کہتی وہاں سے نکل گئی تھی. اکرام صاحب نے دکھ بھری نگاہوں سے اپنی اکلوتی بیٹی کو دیکھا تھا، جسے انہوں نے بہت دور کر دیا تھا خود سے، اور اب چاہ کر بھی اسے اپنے قریب نہیں کر سکتے تھے. انہیں لگ رہا تھا کہ شاید اس لیے اوپر والے نے انہیں دوبارہ اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا، کہ وہ اس نعمت کی قدر ہی نہیں کر پائے تھے. آج تک انہوں نے فاخرہ بیگم کے ساتھ مل کر ہمیشہ آئلہ کو نفرت ہی تو دی تھی، اور آج جب اس کے دل میں اپنی ہی بوئی گئی نفرت کاٹنی پڑ رہی تھی تو انہیں یہ چیز بہت تکلیف دے رہی تھی، اور آج آئلہ کا دل درد سے محسوس کر رہے تھے. زیان، کل جو بھی ہوا وہ بہت غلط ہوا، مگر جو بھی تھا گزر گیا. فاریہ اور سلمان بھائی صاحب لوگوں نے میرے ساتھ مل کر وہ سارا معاملہ بہت اچھے سے نمٹا دیا، اور فاریہ نے مجھے اس لڑکی کے حوالے سے سب کچھ بتا دیا ہے. اس لڑکی کو کل رات دیکھ کر جہاں تک میں اسے سمجھ پایا ہوں وہ بری لڑکی نہیں ہے. حیدر صاحب کی بات خاموشی سے سنتے زیان نے اس بات پر گہرا سانس بھرتے پہلو بدلا تھا. ہر شخص کو ایسا کیا نظر آتا تھا اس میں کہ ہر کوئی اس سے ملنے کے بعد اس کی وکالت کرتا ہی نظر آیا تھا. بابا، آئی ایم سوری. کل رات جو کچھ بھی ہوا میں اس پر بہت شرمندہ ہوں، لیکن میں یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. زیان مزید عائلہ کی تعریف برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے جلدی سے بولا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے لائق فائق ذہین بیٹے سے اتنی نادانی کی امید نہیں تھی کہ تم اس قدر بے حس، انا پرست اور گھمنڈی ہو سکتے ہو. میں اس سب پر کبھی یقین نہیں کرتا. اگر فاریہ اور حشام مجھے تمہارا اس لڑکی سے روا رکھا گیا سلوک نہ بتاتے تو میں نے تمہیں ہمیشہ عورت کی عزت کرنا سکھایا ہے، پھر تم کسی لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتے ہو؟ حیدر صاحب کی بات پر زیان نے خونخوار نظروں سے فاریہ کو دیکھا تھا، جو چہرہ دوسری طرف موڑے خود کو اس بات سے بالکل لا تعلق ظاہر کرتے ہوئے بولی، کیے ہوئے تھی. بابا، میرے مطابق میں نے اس لڑکی کو کبھی ڈس رسپیکٹ نہیں کیا، لیکن پھر بھی اگر آپ کو برا لگا ہے تو آئی ایم سوری. زیان کے ویسے ہی روڈ انداز کو دیکھ کر فاریہ کو اب
اس پر اچھی خاصی تک چڑھ گئی تھی، جو حیدر صاحب کی اتنی کوشش کے باوجود پٹری پر چڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ فاریہ حیدر صاحب کو آئلہ کے حوالے سے ہر بات کلیئر کرتی مطمئن کر چکی تھی، اور ان سے اس بات کی ریکویسٹ بھی کی تھی کہ بس کسی طرح وہ زیان کو آئلہ کے لیے راضی کر لیں۔ حیدر صاحب نے زیان اور فاریہ کو بہت محبت سے پالا تھا۔ وہ دونوں حیدر صاحب سے بہت فرینک تھے، ہر بات بالکل دوستوں کی طرح شیئر کرتے تھے، اس لیے آج بھی فاریہ نے بلا جھجک انہیں ساری باتیں بتا دی تھی۔ تو پھر کیا خیال ہے تمہارا اس لڑکی کے بارے میں؟ حیدر صاحب کے سوال پر زیان نے فاریہ کو گھورا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سوال بے شک حیدر صاحب نے پوچھا ہے، لیکن آیا یہ فاریہ کی جانب سے ہے، وہی جو پہلے دن سے تھا۔ زیان کی انا اور ضد ابھی قائم تھی۔ اس کی وجہ آئلہ کو کسی اور لڑکی قریب کھڑے ہونے کا غصہ تھا۔ اس کے لیے دل میں موجود منہ زور جذبوں کے آگے تو وہ رات کو ہی ہار مان چکا تھا۔ آئلہ کے لیے نفرت کی چادر تو اب اس کے دل سے اتر چکی تھی، مگر غصہ ابھی باقی تھا۔ اوکے بابا، مجھے آفس میں بہت ضروری کام ہے، میں نکلتا ہوں۔ زیان حیدر صاحب کو مزید کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر بات ختم کرتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ میر زیان حیدر، واقعی آئلہ ٹھیک کہتی ہے، تم ایک بہت ہی سنگدل اور ظالم انسان ہو۔ انسان کو اتنا پتھر دل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ زیان کے پیچھے تیز قدموں سے بھاگتی فاریہ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کے ساتھ آ بیٹھی تھی اور بنا لحاظ کیے تڑک کر بولی تھی، فاریہ، میں کب سے یہ سب بہت مشکل سے برداشت کر رہا ہوں۔ تم پر بالکل بھی غصہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن تم مجھے اس کے لیے مجبور کر رہی ہو۔ تم اب بھی اس لڑکی کی وکالت کر رہی ہو۔ تم نے کل دیکھا نہیں کیسے وہ مجھے دکھانے کے لیے ایک لڑکی کو اپنے ساتھ لے آئی اور کیسے چپک رہی تھی اس کے ساتھ؟ یا وہ سب دیکھنے کے بعد بھی کیسے یقین کر لوں کہ وہ مجھ سے سچی محبت کرتی ہے؟ زیان جس بات کی وجہ سے کل سے اندر ہی اندر غصے سے بھڑک رہا تھا، فاریہ کے تیز دلانے پر وہ زبان پر لے ہی آیا تھا۔ اس کی بات سنتے فاریہ کچھ پل تو حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی، لیکن اگلے ہی پل ایک زبردست مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ ایک منٹ، یہ میرے گناہ گار کان کیا سن رہے ہیں؟ میر زیان حیدر کو آئلہ اکرام کا کسی اور کے قریب جانا بہت ناگوار گزرنے کے ساتھ ساتھ اچھی خاصی جیلسی میں بھی مبتلا کر گیا ہے۔ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ جس لڑکے کے بارے میں تم بات کر رہے ہو وہ آئلہ کا ماموزاد بلال ہے۔ وہ اس سے 5 سال چھوٹا ہے اور آئلہ اسے بالکل چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کرتی ہے۔ بلال بھی اس کی تمہارے لیے شدید محبت سے واقف ہے۔ اس کی ضد پر کہ وہ آئلہ کی چوائس دیکھنا چاہتا ہے، صرف اس وجہ سے آئلہ اسے ساتھ لائی تھی۔ فاریہ بنا رکے جلدی جلدی ساری تفصیل بتانے لگی۔ اس کی بات سن کر پہلی بار زیان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ کل رات اس کی خراب طبیعت کے باوجود اس نے آئلہ کو اتنی باتیں سنا دی تھی۔ ساری بات کلیئر ہوتے ہی جہاں زیان کا اشتعال کم ہوا تھا، وہیں آئلہ کے خلاف دل سے آخری پھانس بھی نکل گئی تھی۔ زیان، وہ بہت پیاری لڑکی ہے، دیوانی ہے تمہاری۔ میں نہیں جانتی اس کے اتنے بگڑنے کی کیا وجہ ہے، مگر جس طرح آپ بات کرتے اس کی آنکھوں میں اذیت نظر آتی ہے نا، وہ دیکھ کر صاف لگتا ہے کہ ضرور آئلہ کی پچھلی لائف بہت مشکل گزری ہے۔ وہ محبت کی ترسی ہوئی لڑکی تم سے صرف محبت چاہتی ہے، بہت نفرت سہ چکی ہے وہ۔ اب اپنی محبت سے اس کی جھولی بھر دو۔ فاریہ کو آئلہ اپنے بھائی کے حوالے سے بہت عزیز تھی، لیکن اب تو منہا سے سرسری سا اس کے بارے میں جان کر اسے بہت زیادہ ہی پیاری ہو گئی تھی۔ زیان فاریہ کی باتوں میں کچھ نہیں بولا تھا، فاریہ نے بھی مزید کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کے لیے زیان کی مہم سے خاموشی ہی بہت تھی۔ ایک منٹ زیان، اس اسٹور کے سامنے گاڑی روکنا، مجھے کچھ لینا ہے یہاں سے۔ فاریہ کے کہنے پر زیان نے گاڑی سائڈ پر پارک کر دی تھی۔ اس کی بھی کال آ رہی تھی، اس لیے ہیڈ فون لگاتے وہ بھی گاڑی سے نکل آیا تھا۔ آئلہ سلو ڈرائیونگ کرتے کے ساتھ اپنے خیالوں میں گم تھی۔ اسے فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ زیان سے سوری کرنے جائے کل والے ہنگامے کے لیے یا نہیں۔ 1 ہفتے بعد کی آئلہ کی ترکی کی فلائٹ تھی۔ وہ یہاں سے دور جانا چاہتی تھی، ایسی جگہ جہاں اس کے میر کی جان لیوا یاد اس کے ساتھ نہ ہو۔ اس لیے دل ایک نظر میر کو دیکھنے کی ضد کر رہا تھا۔ اپنے خیالوں میں کھوئے اچانک آئلہ کی نظر مخالف روڈ پر پڑی تھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ آئلہ کو اپنے جسم سے روح نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ زیان دوسری جانب روح کیے موبائل پر مصروف تھا۔ روڈ پر اس کا بالکل بھی دھیان نہیں تھا، جہاں سے ایک گاڑی بے قابو ہو کر ادھر ادھر جھولتی زیان کی جانب بھی بڑھ رہی تھی۔
آئلہ ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر گاڑی سے نکلتی دیوانوں کی طرح زیان کو پکارتی اس کی طرف بھاگی تھی۔ اسی لمحے فاریہ بھی اسٹور سے باہر نکل آئی تھی۔ آئلہ کو وہاں بھاگ کر آتا دیکھ فاریہ حیران ہوئی تھی، لیکن دوسری نظر پڑتے ہی اس کے ہاتھ سے شاپر چھوٹ کر نیچے گرے تھے۔ زیان کال کرنے میں مصروف تھا، آئلہ کی آوازیں سن نہیں پا رہا تھا۔ جب اس کی طرف آتی پکار پر کچھ محسوس کرتے وہ مڑا تھا، لیکن زیان کے کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے پہلے آئلہ اس سے پرے دھکیل گئی تھی۔ آئلہ نے خود بھی وہاں سے ہٹنا چاہا تھا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ گاڑی آئلہ سے ٹکراتے اسے دور اچھل چکی تھی۔ آئلہ؟ زیان کی آواز میں آئلہ کے لیے تڑپ تھی، بے قراری تھی۔ اس پکار کو سننے کی پیاسی وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ آئلہ روڈ کے ساتھ کچی جگہ پر جا گری تھی، جس کی وجہ سے باقی تو شاید بچت ہو چکی تھی، لیکن فٹ پاتھ پر سر لگنے کی وجہ سے آئلہ کا چہرہ اور گردن خون میں نہا گئے تھے۔ آئلہ، پاگل لڑکی، یہ کیا کیا تم نے؟ زیان آئلہ کو کسی قیمتی متاع کی طرح بازوؤں میں بھرتے چیخا تھا۔ فاریہ بھی پاس پہنچ چکی تھی، لیکن زیان آئلہ کو لیے اپنی گاڑی کی جانب دوڑا تھا۔ فاریہ کو زیان کے ہر عمل سے آئلہ کی تکلیف پر فکر مندی اور اذیت واضح دکھائی دے رہی تھی۔ رش ڈرائیونگ کرتے زیان کی آنکھیں ضبط کے احساس سے لال ہو چکی تھی۔ ہاسپٹل پہنچ کر آئلہ کا ٹریٹمنٹ ریسٹارٹ ہو چکا تھا اور زیان باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ زیان کو خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ ہمیشہ جس لڑکی کو وہ دھتکارتا آیا تھا، آج اسی کی سلامتی کی دعا کرتے اس کا دل پاگل ہو رہا تھا۔ زیان کو اس وقت شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی اس کے لیے کتنی ضروری ہو چکی ہے، جو آج اپنی جان پر کھیل کر اسے اپنی سچی محبت کا یقین دلا گئی تھی۔ ادراک کا یہ تکلیف دہ لمحہ زیان سے یہ اقرار کروا گیا تھا کہ اس کے پیار میں پاگل یہ حسین لڑکی اس کی نس نس میں اتر کر اپنے پیار کا جادو چلا چکی تھی۔ اگر کوئی اور لمحہ ہوتا تو فاریہ اپنے بھائی کو آئلہ کے لیے یوں بے چین ہوتے دیکھ بہت خوش ہوتی، مگر آئلہ کا خون دیکھ اس وقت وہ بہت زیادہ پریشان اور فکر مند تھی۔ ڈاکٹر کو باہر نکلتا دیکھ وہ دونوں بے قراری سے آگے بڑھے تھے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ کا بہت شکر ہے کہ سر پر کوئی اندرونی چوٹ نہیں لگی، لیکن وہ پہلے ہی بہت ویک ہیں، اوپر سے خون بھی بہت بہہ گیا ہے۔ ہم نے ان کو ڈرپ لگا دی ہے، اب یہ آپ لوگوں کو میک شیور کرنا ہے کہ 2 ڈرپس ختم ہونے سے پہلے وہ یہاں سے باہر نہ جا سکے، کیونکہ آپ کے پیشنٹ کو میں پرسنلی بھی جانتی ہوں، کافی اتاولی سی ہیں، ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا بہت مشکل ہے ان کے لیے۔ باقی اپنی تسلی کے لیے میں نے کچھ ٹیسٹ کروائے ہیں آئلہ کی، جن کی رپورٹ کچھ گھنٹوں تک آ جائے گی، آپ لوگ مل سکتے ہیں ان سے۔ ڈاکٹر ان دونوں کے فکر مند چہرے دیکھ تفصیل سے ساری بات بتاتی آگے بڑھ گئی تھی۔ آئلہ کے ٹھیک ہونے کا سن کر زیان کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہو گئی تھی۔ چلو کیا ہوا؟ فاریہ کو پیچھے ہٹتے دیکھ زیان نے سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ نو، میں بعد میں مل لوں گی آئلہ سے، ابھی مجھے کباب میں ہڈی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ فاریہ شوخی سے بولتے کرسی پر جا بیٹھی تھی۔ آج پہلی بار زیان کو اس کا آئلہ کے حوالے سے چھیڑنا اچھا لگا تھا۔ اس کی لاجک پر زیان لاپرواہی سے کاندھے اچکاتے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آئلہ آنکھیں موندے لیٹی تھی، وہ شاید غنودگی میں تھی۔ زیان اس کے آرام کے خیال سے بنا قدموں کی چاپ پیدا کیے بیڈ کے پاس جا کھڑا ہوا تھا۔ آئلہ کا ایک ہاتھ کمبل کے اندر تھا، جبکہ ڈرپ لگا دوسرا ہاتھ اس کے سینے پر دھرا تھا۔ ہر وقت زیان کے لیے دیوانہ وار محبت کے جذبات سجائے رکھنے والی ہیزل گرین آنکھوں پر اس وقت گھنیری پلکوں کے پردے گرائے وہ اپنے امیر کی اپنے اتنے قریب موجودگی سے انجان تھی۔ اس کی ستواں ناک سے ہوتی زیان کی نظریں آئلہ کے اوپری ہونٹ کے کٹاؤ میں اٹک گئی تھی۔ زیان کو تو لگ رہا تھا جیسے آج پہلی بار وہ آئلہ کو دیکھ رہا ہے۔ آئلہ کا تیکھے نقوش سے سجا حسین چہرہ زیان کو اپنا مزید اسیر بنا رہے تھے۔ جتنا وہ اس جان لیوا جذبے سے دور رہنا چاہتا تھا، اتنا ہی اب وہ بری طرح اس کا شکار ہو چکا تھا۔ میر زیان حیدر کے عشق میں پور پور ڈوبی آئلہ اکرام آخر کار گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ زیان نے خود کو مزید بہکنے سے بچانے کے لیے نظریں پھیر لی تھی، کیونکہ وہ ابھی آئلہ پر ایسا کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ آئلہ بے ہوشی میں بھی زیان کی خود سے توجہ ہٹنا محسوس کر گئی تھی۔ کسمسا کر آنکھیں کھولتے آئلہ نے نام لیا تھا۔ اس پر زیان
ولولانہ نظر سے اپنی دیوانی کو دیکھنے لگا تھا۔ زیان کو آئلہ کی محبت کی اتنی شدت بے چین سی کر گئی تھی۔ کس قدر سچی محبت کی تھی آئلہ نے اس سے۔ زیان کے بار بار دھتکارنے پر بھی اس کی محبت کی شدت میں کمی نہیں آئی تھی، بلکہ ہر بار وہ بڑھتی چلی گئی تھی۔ زیان کو بہت سی باتوں کے ادراک کے ساتھ ساتھ پہلے پچھتاوے نے بھی آن گھیرا تھا۔ میر کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، نہیں، اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آئلہ بھی اس کے حادثے کے زیر اثر گھبرائی ہوئی تھی۔ آئلہ، کچھ نہیں ہوا مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھو تمہارے سامنے۔ زیان کی آواز پر آئلہ نے بہت مشکل سے پوری آنکھیں کھولتے زیان کی جانب دیکھا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ آئلہ کی آنکھیں مسکرائی تھی، لیکن اگلے ہی پل ان میں اداسی چھا گئی تھی۔ زیان اس کی آنکھوں کے ان بدلتے رنگوں پر حیران ہوا تھا۔ میر، بہت ظالم ہو تم، اب اس طرح مجھے کر پاؤ گے؟ ٹھیک کہتے ہو میر، میں بہت پاگل ہوں، جانتی ہوں، اتنی خوش قسمت کبھی نہیں رہی میں، پھر بھی تمہیں سامنے دیکھ حقیقت کا گمان ہونے لگا تھا۔ بات کرنے کے دوران آئلہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوئے تھے۔ زیان کو اس لمحہ خود پر شدید غصہ آیا تھا، جس نے اس پیاری سی لڑکی کو اتنا وقت اسی طرح اذیت میں مبتلا کیے رکھا تھا۔ سب اس سے ٹھیک الزام دیتے تھے، وہ آئلہ کے معاملے میں بہت بے حس رہا تھا۔ آئلہ، تمہارا میر حقیقت میں تمہارے پاس آ چکا ہے اور اب کبھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ پہلے کا تو میں نہیں جانتا، لیکن اب تم سے زیادہ خوش قسمت لڑکی کوئی نہیں ہوگی۔ میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم مجھ سے دور جانے کے لیے میرے ہاتھ جوڑو گی۔ زیان نے آگر ہو کر اس کا نازک کپکپاتا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے ہوئے اسے اپنے وہاں ہونے کا یقین دلاتے آخری بات شرارتی لہجے میں کہی تھی۔ آئلہ بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے زیان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا یا تو وہ نشے میں ہے یا پھر سامنے کھڑا شخص میر زیان حیدر نہیں۔ میر، یہ تم ہی ہو نا؟ لگتا ہے چوٹ میرے سر پر لگی ہے اور اثر تم پر ہو گیا ہے۔ تم تو کل تک مجھ سے شدید نفرت کرتے تھے نا، پھر آج اچانک یہ سب؟ کہیں تم میرے جان بچانے کی وجہ سے تو احسان مند ہو کر یہ نہیں بول رہے؟ لیکن نہیں، تم ایسے تو بالکل نہیں ہو۔ پلیز میر، میں مزید پاگل ہو جاؤں گی۔ زیان کے یہ پیار بھرے جملے آئلے کو اچھا خاصا ہلا گئے تھے۔ اس کے لیے ان سب باتوں پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ مجھے جتنی شدید تم سے محبت ہو چکی ہے نا، اس کے آگے وہ نفرت بہت معمولی تھی، اور یہ محبت اچانک بالکل بھی نہیں ہوئی۔ بہت لمبی کہانی ہے اس کی بھی۔ ایک بار تم ٹھیک ہو جاؤ پھر بتاؤں گا، لیکن اس وقت تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ ریلیکس رہو بالکل۔ زیان نے آئلہ کے نازک ہاتھ پر اپنے دہکتے لب رکھ دیے تھے۔ اس کے لمس نے آئلہ کی پہلے سے تیز چلتی سانسوں میں مزید انتشار پیدا کر دیا تھا۔ زیان نے شروعات میں ہی آئلہ کی بولتی بند کروا دی تھی۔ آئلہ اس قدر عنایت پر زیان کی جانب محبت پاش نظر سے دیکھی گئی تھی۔ کیا وہ واقعی خوش نصیب تھی؟ اسے میر زیان حیدر کا ساتھ ملنے والا تھا۔ آئلہ نے بیڈ سے اٹھنا چاہا تھا، لیکن زیان نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا تھا۔ خاموشی سے لیٹی رہو۔ آئلہ کو لگ رہا تھا زیان کا یہ روپ دیکھ اس کے دل اور دماغ مفلوج ہو چکے ہیں۔ میر زیان حیدر اس سے پیار کر سکتا ہے کیا؟ آئلہ کے لیے اس بات پر یقین کرنا ناممکن ہو جاتا اگر وہ زیان کی آنکھوں میں واقعی اپنے لیے محبت اور فکر نہ دیکھتی۔ آئلہ کی آنکھوں میں نمی جبکہ ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ زیان یہ دلکش نظارہ دیکھتا محبوب سا ہوا تھا۔ دل کا موسم بدلتے ہی اسے اس لڑکی کا ہر انداز اچھا لگنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ زیان کچھ کہتا، دروازہ کھول کر فاریہ آئلہ کے پیرنٹس کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ میری بیٹی، میری جان، تم ٹھیک ہو نا؟ میری تو جان ہی نکل گئی تھی تمہارے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر۔ اکرام صاحب آئلہ کے پاس پہنچ کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولے۔ ان کے ہر انداز سے پریشانی اور فکر جھلک رہی تھی۔ فاخرہ بیگم بھی چہرے پر مصنوعی فکر سجائے آس پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ پلیز یہ جھوٹے ڈرامے مت کریں میرے سامنے، جانتی ہوں کتنی فکر ہے آپ کو میری، اور یہ عورت کیوں آئی ہے یہاں؟
آئلہ اس دن کی لڑائی کے بعد فاخرہ بیگم کی شکل دیکھنے کی برابردار نہیں تھی، اس لیے آج انہیں یہاں دیکھ واپس بھڑک اٹھی تھی۔ ضیان خاموش نظروں سے اپنی شیرنی کو دیکھ رہا تھا، جو اس حالت میں بھی دھارنے سے باز نہیں آ رہی تھی، لیکن اکرام صاحب کو اپنے سامنے شرمندہ ہوتا دیکھ ضیان فاریہ کو باہر آنے کا اشارہ کرتے وہاں سے نکل آیا تھا۔ آئلہ کی بے قرار نظروں نے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا تھا، اسے لگ رہا تھا شاید ضیان کو اس کا اس طرح بات کرنا پسند نہیں آیا، اس وجہ سے وہ وہاں سے چلا گیا ہے۔ آئلہ بیٹا، ہمیں سچ میں تمہاری بہت فکر ہے، اسی لیے یہ خبر سنتے ہی بھاگے چلے آئے۔ تم اتنی بدگمان کیوں ہو رہی ہو؟ اکرام صاحب کی بات پر آئلہ نے طنزیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا تھا۔ حیرت کی بات ہے نا کہ ایک باپ کو اپنی سگی بیٹی کو اس بات کا یقین دلانا پڑ رہا ہے۔ اینی ویز، آپ لوگ دیکھ چکے ہیں نا مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں یہاں سے، مجھ میں اتنی ہمت ہے میں خود کو سنبھال سکوں۔ آئلہ کی بات پر کب سے خاموش کھڑی فاخرہ بیگم کا صبر جواب دے چکا تھا۔ بہت شوق تھا نا اپنی اس بدتمیز بیٹی کے پیار میں پاگل ہو کر یہاں دوڑے چلے آنے کا، اب اگر اتنی بے عزتی سے پیٹ بھر گیا ہے تو واپس چلے۔ فاخرہ بیگم کے نخوت سے کہہ کر وہاں سے جانے پر اکرام صاحب بھی خاموشی سے وہاں سے نکل گئے تھے۔ آئلہ ہمیشہ کی طرح انہیں اپنی بیوی کے اشاروں پر چلتے دیکھ تلخی سے مسکرا گئی تھی۔ اگر آپ کو میری اتنی سی بھی فکر ہوتی نا بابا، تو میری چند باتوں کے جواب میں مجھے یوں بستر پر پڑا چھوڑ کر نہ جاتے۔ آئلہ نے دکھ سے سوچا تھا، مگر پھر ضیان کا خیال آتے ہی ایک خوبصورت مسکان اس کے لبوں کو چھو گئی تھی۔ اس نے فاریہ کا میسج دیکھ لیا تھا، جس میں اس نے بتایا تھا کہ ضیان کو ایک بہت امپورٹنٹ کام آ گیا ہے، اس لیے انہیں وہاں سے نکلنا پڑا۔ ضیان یہ سوچ کر مطمئن ہوتے کچھ ٹائم کے لیے چلا گیا تھا کہ آئلہ کے پیرنٹس اس کے پاس آ چکے ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آئلہ کے پیرنٹس کے آگے اس کی کیا اہمیت تھی۔ آئلہ سے اب مزید اتنی دیر ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھنا بہت مشکل ہو رہا تھا، اس لیے وہ ہاتھ سے جب نکالتے بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ ایک بار اس کے سر میں ٹیسے اٹھی تھی، لیکن اس نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا تھا۔ روم سے نکل کر آئلہ کا رخ ڈاکٹر عدیلہ کے آفس کی جانب تھا تاکہ انہیں اپنے جانے کا پتا سکے۔ آفس کے ڈور پر پہنچ کر آئلہ نے دستک دینا چاہی، لیکن اندر سے اپنے نام سنتے وہ وہیں رک گئی تھی۔ ڈاکٹر عدیلہ شاید ان کی کوئی رپورٹ دیکھ رہی تھی، جن کے بارے میں نرس نے اس سے سوال کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ کیا ہوا؟ آئلہ کی رپورٹ دیکھ کر اتنا پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ ایسا کیا آیا ہے ان میں؟ نرس کی بات پر ڈاکٹر نے اپنی پیشانی ملتے فائل اس کے سامنے کر دی تھی۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کہاں دغا کر جائے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا یہ دیکھ کر۔ آئلہ کے برین میں بلڈ کلاٹ یعنی تھرومبوسس ہے۔ اس کا علاج ممکن ہے اگر اسے شروع میں ہی تشخیص کر دیا جائے، لیکن آئلہ کا بلڈ کلاٹ فوری علاج نہ کیے جانے کی وجہ سے اس کے برین کو بہت زیادہ ڈیمیج کر چکا ہے، اور اس کے پاس سروائیول کے صرف 20% چانسز رہ گئے ہیں۔ اللہ بھی کیسے کیسے معجزے کرتا ہے۔ اگر آج آئلہ کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا اور وہ یہاں نہ آتی تو یہ بات کیسے پتہ چلتی؟ پھر شاید یہ 20% چانسز بھی ختم ہو جاتے۔ ڈاکٹر اور بھی نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، مگر آئلہ کو لگا تھا کہ ہاسپٹل کی یہ عمارت پورے قد سے اس پر آ گری ہو۔ آج ہی تو ضیان نے اسے اپنی محبت کا احساس دلا کر زندگی کی نوید سنائی تھی، اور اب کچھ لمحوں بعد اس سے بہت ہی بے دردی سے وہ چھین لینے کی خبر سنا دی گئی تھی۔ اس کا مطلب جو پچھلے اتنے ٹائم سے اس کے سر میں درد ہو رہا تھا، جسے ڈپریشن سمجھ کر وہ میڈیسن لیے جا رہی تھی، اس کا ریزن یہ بیماری تھی۔ میر، میں خوش قسمت نہیں ہوں، دنیا کی بدقسمت ترین لڑکی ہوں، جس کے نصیب میں شاید پیار کبھی نہیں تھا۔ آئلہ کے آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر نیچے گرے تھے۔ آئلہ کو پہلے کبھی موت سے ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ جیسی اس کی زندگی رہی تھی، کئی بار اپنی ماں کے بارے میں غلط باتیں سن کر اپنے باپ کا رویہ دیکھ کر اس کا دل چاہا تھا کہ خود کو ختم کر دے، مگر اب جب وہ جینا چاہتی تھی، اپنی محبت اپنے میر کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، تو اس سے جینے کا حق ہی چھینا جا رہا تھا۔ جو بھی ہے، میں تو ہمیشہ سے ہی ایسی درد بھری زندگی گزارنے کی عادی ہوں، مگر میں میر پر اپنی زندگی کا سایہ نہیں پڑنے دوں گی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی
میں کبھی بھی ایسا کہوں گی. کاش کہ میر تم جو بول رہے تھے وہ جھوٹ ہوتا، تمہیں مجھ سے محبت نہ ہوئی ہوتی. لیکن جو بھی ہے، مجھے تمہاری اس محبت کو آگے بڑھنے سے پہلے یہی ختم کرنا ہوگا. اس دنیا سے جاتے جاتے میں دوبارہ تمہارے دل میں اپنے لیے اتنی نفرت بھر جاؤں گی کہ تم میرا نام بھی لینا پسند نہیں کرو گے، اور نہ ہی تمہیں میرے مرنے کا دکھ ہوگا. میں تمہیں کسی صورت دکھی اور ناخوش نہیں دیکھ سکتی. آئلہ نے اپنے چہرے سے بے دردی سے آنسو پوچھے سوچ لیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے. اس نے خود کو مضبوط کرتے قدم بڑھا دیے تھے. آئلہ تم یہاں؟ ڈاکٹر عدیلہ آئلہ کو سامنے سے گڑبڑا سی گئی تھی، مگر آئلہ کے بے تاثر چہرے سے انہیں نہیں لگا تھا کہ آئلہ نے اس کی باتیں سن لی. آؤ بیٹھو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ابھی؟ ٹرپ ختم تو ہونے دیتی، تم پہلے ہی اٹھ کر آ گئی. کہا تھا نا میں نے، تمہیں آرام نہیں آتا ایک جگہ پر. ڈاکٹر آئلہ نے مسکرا کر کہتے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، جس پر آئلہ نے آگے بڑھتے ان کے سامنے بڑی فائل اٹھا لی تھی. میں آپ کی ساری باتیں سن چکی ہوں کہ مجھے کیا بیماری ہے اور میرے پاس کتنا ٹائم رہ گیا ہے. ماما کی بیسٹ فرینڈ ہونے کے ناطے آپ نے ہمیشہ مجھے کہا کہ جب بھی کوئی پرابلم ہو، کسی قسم کی کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو تو میرے پاس آنا. آج تک کبھی میں آپ کے پاس نہیں آئی، لیکن آج مجھے آپ سے ایک ہیلپ چاہیے. مدد کریں گی میری؟ آئلے کی بات پر اپنی مرحومہ دوست کا چہرہ یاد آتے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی. بیٹا، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ تم بولو تو صحیح، میں تمہاری مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گی. اور اس بیماری پر دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ٹھیک ہو سکتی ہو. آئلہ، ڈاکٹر عدیلہ اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آتے بولے، آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ میری اس بیماری کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائیں گی. بہت ضبط کے باوجود بھی آئلہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے. آئلہ کی بازو پر رکھا ہاتھ اس کی بات سن کر ڈاکٹر آئلہ نے واپس کھینچ لیا تھا. آئلہ، یہ کیا کہہ رہی ہو تم ٹھیک ہو سکتی ہو، تمہارے پاس ابھی بھی سروائیول کے 20% چانسز موجود ہیں. ڈاکٹر عدیلہ کی بات پر آئلہ نے دکھ بھری ہنسی سے ان کی جانب دیکھا تھا. اور 80% چانسز نہیں ہے، میں جانتی ہوں. میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، جتنا وقت میرے پاس ہے میں اسے یوں مشینوں میں جکڑ کر ہاسپٹل میں نہیں گزار سکتی. پلیز ایک مرتے ہوئے انسان کی آخری خواہش پوری کر دیں. ڈاکٹر عدیلہ آئلہ کی بات ماننے پر کسی صورت تیار نہیں تھی. پورے 20 منٹ ان کے ساتھ بحث کرتے آخرکار آئلہ انہیں اپنی بات ماننے کے لیے راضی کر چکی تھی. تھینک یو سو مچ، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی. آئلہ ان کا شکریہ ادا کرتے فائل اٹھاتی وہاں سے چلی گئی تھی. ہر شام اپنے آفس میں بیٹھا کیس سے ریلیٹڈ اپنے ماتحت کی بھیجی گئی کچھ تصویریں دیکھ رہا تھا جب اس کی نظر واسی کی بھیجی گئی تصویر پر پڑی تھی. یہ اس کی برتھ ڈے پارٹی والی تصویر تھی جس میں منہا اس کی باہوں میں کسی گڑیا کی طرح سمائی ہوئی تھی. شام کتنے ہی لمحے یک تک منہا کے حسین مکھڑے کو دیکھے گیا تھا جو خود میں دنیا جہان کی معصومیت سموئے ہوئے تھا. کوئی اتنا پیارا اور کیوٹ کیسے ہو سکتا؟ شام نے مسکراتے اپنے دل سے سوال کیا تھا. کل رات اس کا موڈ جتنا آف تھا، آج صبح کے واقعے کے بعد اس سے کئی گنا زیادہ خوشگوار ہو چکا تھا. شام کو یہ رشتہ جوڑتے کبھی نہیں لگا تھا کہ جس رشتے کی حیثیت وہ اپنی زندگی میں صرف ایک کاغذی حد تک رکھتے شامل کر رہا ہے وہ اس کے لیے اتنا اہم ہو جائے گا. اس نے نکاح نامے پر سائن کرتے اس حوالے سے خود اور گھر والوں سے جو بھی باتیں کہی تھیں ان سب کا بالکل الٹ ہو چکا تھا. اسے نہ صرف منہا سے پیار ہو گیا تھا بلکہ وہ اب اس سے اپنا رشتہ بھی پوری ایمانداری اور سچائی سے نبھانا چاہتا تھا. اور دل میں تو منہا کو اپنی بیوی کی حیثیت دے بھی چکا تھا. اب اسے جلد از جلد فائقہ والا معاملہ کلیئر کرنا تھا تاکہ منہا کی ہونٹوں پر ہر وقت جو فیونسی نام کا چڑھا ہوا ہوتا ہے وہ ہٹ جائے. شام کو ہر بار منہا کے نظریں چلانے پر اتنا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ گڑبڑ اس طرف سے بھی، لیکن اگر دوسری طرف سے محبت نہ بھی ہوتی تو وہ اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتا، کیونکہ وہ بھی ایس پی حشام گردیزی تھا جس نے آج تک ایسے کیسز سالو کیے تھے جو تقریباً ناممکن قرار دے دیے گئے تھے. تو پھر یہ تو اس کے دل کا کیس تھا، اس سے ادھورا کیسے چھوڑ سکتا تھا وہ؟ منہا کے بارے میں سوچتے حشام کے ہونٹوں پر بڑی دل فریب مسکان آئی تھی. حشام کو منہا کو ستانے کے لیے ایک شرارت سوجے تھی.
جس پر عمل کرتے حشام نے موبائل پر کچھ ٹائپنگ کرتے منہا کو بھیج دیا تھا، جو منہا کو ڈیلیور تو ہو چکا تھا مگر ابھی اس نے دیکھا نہیں تھا۔ منہا کے بارے میں سوچتے اس کے ساتھ ہوتے حشام اپنے دوسرے لوگوں کے لیے بنائے گئے خول سے بالکل باہر ہوتا تھا اور وہ حرکتیں کر جاتا تھا جس کے بارے میں وہ اپنی شخصیت کو مدنظر رکھتے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ منہا شاور لینے کے بعد بال خوش کرتی صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ فریش پنک کلر کے سوٹ میں اس کی دودھیا رنگت مزید دکھ رہی تھی۔ واٹس ایپ پر آئے نوٹیفیکیشن دیکھ منہا نے میسج اوپن کیے تھے۔ اسکرین پر موجود میسج پڑھتے آئلہ کا چہرہ پہلے شرم، اگلا میسج پڑھنے کے بعد غصے اور پھر جلن کی وجہ سے لال ہوا تھا۔ حشام نے بہت ساری کسنگ اور ہرٹ والی ایموجیز کے ساتھ بہت سے ڈائلاگ جھاڑے ہوئے تھے کہ آئی مس یو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اس وقت تمہاری بہت یاد آ رہی ہے مائی لو، اور اس ٹائپ کے بہت سارے جملے لکھے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی کچھ سیکنڈز کے بعد کا اگلا میسج موجود تھا جس پر لکھا ہوا تھا اوہ آئی ایم سوری، یہ میسج فائقہ کو کرنے تھے، غلطی سے تمہاری طرف سینڈ ہو گئے۔ یہ میسج پڑھتے ہی منہا کو اچھی خاصی تب چڑھ گئی تھی۔ واہ امیزنگ، ویری گڈ ایس پی صاحب، یہاں پر میرے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہاں آفس میں بیٹھ کر اپنی فیونسی سے عشق لڑایا جا رہا ہے، ہوئے نا پھر تم بھی ٹپیکل ٹھرکی پولیس والے۔ منہا کو نہ جانے کیوں اس کا دوسرا میسج دیکھ مزید تب چڑھ گئی تھی۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد ٹائپ کیا تھا اٹس اوکے۔ منہا کا 2 لفظی میسج پڑھ کر حشام کی آنکھوں کے پردے پر اس کا غصے سے سرخ پھولا پھولا سے چہرہ سمایا تھا۔ اس لمحے منہا کو دیکھنے کی خواہش شدت سے اس کے دل میں جاگی تھی، جس کو اگنور نہ کرتے حشام نے ویڈیو کال ملا دی تھی۔ اچانک ویڈیو کال دیکھ منہا کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ اب کیا پرابلم ہے؟ اس پولیس والے کے ساتھ مجھے کیوں کال کر رہا ہے؟ اپنی فیونسی کو کال کرے نا۔ منہا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، مگر پھر اس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے والا میسج یاد کر کے اس نے کال کاٹ دی تھی۔ کال کیوں کاٹی؟ شام کو فوراً غصے کی ایموجیز کے ساتھ میسج آیا تھا، کیونکہ آپ پھر غلطی سے اپنے فیونسی کے بجائے مجھے کال کر رہے تھے۔ منہا بھی کون سا اس سے کم تھی؟ نہیں، میں نے اس بار تمہیں ہی کال کی ہے، اٹینڈ کرو۔ حشام نے اس کے چڑھنے پر مسکراتے میسج ٹائپ کیا تھا، نہیں کروں گی میں اٹینڈ۔ منہا کو اب حشام کی حرکتوں پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حشام سیریس ہے یا جان بوجھ کر اسے ستا رہا ہے۔ اگر تم نے اب کی بار کال اٹینڈ نہیں کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تصور میں اس کا غصے سے تپا ہوا چہرہ دیکھ حشام کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ ایس پی صاحب، یہ دھمکی کسی اور کو دیجیے گا، میں ڈرنے والی نہیں ہوں۔ منہا اس کی پہلے میسج میں کی گئی گستاخی کسی صورت معاف کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اچھا تو تم نہیں ڈرتی مجھ سے؟ یہ بات آج رات فیس ٹو فیس بولنا میرے سامنے تو مانوں گا، اور ساتھ ہی تیار رہنا میری بات نہ ماننے کی سزا کے لیے۔ پھر ڈیئر وائف، حشام کی وائس میسج میں دی گئی دھمکی منہا کے اچھے خاصے پسینے چھڑا گئی تھی۔ ابھی تو وہ بہت بہادر بنی اسے جواب دے رہی تھی، لیکن حشام کی پرتپش نظروں پر ہی اس کی ساری ہوا نکل چکی تھی۔ اس ساحر کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنا تو بہت مشکل تھا اس کے لیے۔ شام شاید لائن آف کر چکا تھا۔ منہا نے رات کو دیکھے جانے کا سوچتے ریلیکس ہونا چاہا تھا، مگر اس کی سوچیں بار بار بھٹک کر حشام گردیزی کی طرف جاتی، اس کی دھڑکنوں کو معمول پر آنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ آئلہ نے فاریہ کو میسج کر دیا تھا کہ وہ لوگ اب ہاسپٹل نہ جائیں۔ آئلہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ گھر آ چکی ہے، وہ اس وقت کسی کا بھی سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ آئلہ نے گھر آ کر خود کو روم میں بند کر لیا تھا اور اپنا ضبط ہوتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ کیوں ہوتا ہے ہمیشہ میرے ساتھ ایسا؟ کیوں ہمیشہ میں ہی خالی دامن رہ جاتی ہوں؟ اللہ، کیا میں اتنی بری ہوں؟ کیا اچھی زندگی گزارنے پر میرا کوئی حق نہیں ہے؟ پوری زندگی نفرتیں سہتے سہتے گزار دی، اور اب جب محبت نے میری زندگی میں قدم رکھا تو مجھ سے یہ زندگی ہی چھینی جا رہی ہے۔ اگر یہی ہونا تھا میرے ساتھ تو میر کو کیوں بھیجا تھا آپ نے میری زندگی میں؟ کیوں میری آنکھوں میں حسین خواب سجنے دیے؟
اگر انہیں بعد میں نوچ ہی لینا تھا تو؟ آئلہ زاروں قطار روتی اپنے رب سے شکوہ کناٹھی جب اس کے روم کے دروازے پر دستک کے ساتھ ساتھ ملازمہ کی آواز آئی تھی۔ بی بی جی، آپ کی دوست اور ان کے بھائی آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ملازمہ کی بات پر آئلہ نے درد کے احساس سے اپنی آنکھیں زور سے میچھی تھی۔ جس شخص کی ایک جھلک دیکھنے کو وہ پاگل رہتی تھی، آج جب خود اس کی دہلیز پر چل کر آیا تھا تو آئلہ اس سے ملنے سے لاچار تھی۔ انہیں بول دو میں میڈیسن لے کر سو رہی ہوں۔ ریحان حیدر سے ملنے سے انکار کرتے آئلہ کے دل کے 1000 ٹکڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنے موبائل پر آئے فاریہ کے میسج پڑھ چکی تھی جس میں اس نے آئلہ کے ایکسیڈنٹ پر زیان کی بے چینی اور بے قراری کی داستان سنائی ہوئی تھی کہ کیسے زیان حیدر جیسے بے حس شخص نے اسے خون میں لت پت دیکھ کر اپنا ضبط کھو دیا تھا۔ آئلہ کارپٹ پر بیٹھ کر بیڈ پر بازو فولڈ کر کے رکھے ان میں سردی آنکھیں مندے ہوئی تھی جب اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ منہا کا نمبر اسکرین پر جگمگاتا دیکھ آئلہ نے کال کاٹنی چاہی تھی مگر وہ ایسا کر نہیں پائی تھی۔ آئلہ، فاریہ سے پتا چلا تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ منہا نے چھوٹے ہی سوال کیا تھا۔ اس کے لہجے سے پریشانی اور فکر صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ ہاں ٹھیک ہوں میں منہا، معمولی سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، سر پر ہلکی سی چوٹ آئی ہے لیکن اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آئلہ نے اپنی آواز کو نارمل رکھنے کی پوری کوشش کی تھی لیکن مقابل بھی وہ انسان تھی جو اس کی رگ رگ سے واقف تھی، جس سے آئلہ چاہ کر بھی کچھ چھپا نہیں پائی تھی مگر کسی بھی طرح اسے یہ بات چھپانی تھی منہا سے۔ آئلہ، رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ منہا آئلہ کی آواز میں گھلی نمی محسوس کر گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو اٹھی تھی۔ وہ آئلہ کو اچھے سے جانتی تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ کبھی نہیں روتی تھی۔ ضرور کوئی سیریس بات ہوئی تھی۔ نہیں، میں رو تو نہیں رہی، بس تھوڑی ایموشنل ہو گئی تھی۔ وہ دراصل جان نے میری محبت پر یقین کرتے مجھے مثبت جواب دے دیا ہے۔ اب وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتا بلکہ بہت محبت کرتا ہے۔ منہا کو اپنے رونے کے بارے میں کوئی معمولی ریزن دے کر وہ بالکل بھی ریلیکس نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے یہ بات بول دی تھی جسے بولنے کے دوران آنسو لڑیوں کی طرح اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے۔ تو جھلی لڑکی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، تمہیں تو بہت خوش ہونا چاہیے۔ منہا آئلہ کی بات سن کر اس کے لیے بے پناہ خوش ہوئی تھی۔ ہاں تو میں بہت خوش ہوں، بتایا تو ہے تمہیں۔ اتنی بڑی خبر سن کر تھوڑی ایموشنل ہو گئی تھی۔ آئلہ نے بہت دقت سے مسکراتے اسے جواب دیا تھا۔ آئلہ، تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ صرف یہی بات ہے نا؟ منہا نہ جانے کیوں مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی۔ اسے آئلہ کی آواز میں سچی خوشی کا عنصر ناپید لگ رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آئلہ اس سے کچھ چھپا رہی ہے۔ آئلہ کا دل چاہا تھا اپنے اندر کا سارا غم اپنے عزیز دوست کے سامنے رکھ دے جو اتنے دور سے بھی اس کا دکھ اور پریشانی سمجھ رہی تھی۔ منہا، کیسے یقین دلاؤں میں تمہیں؟ سچ میں یہی بات ہے۔ آئلہ کا مخصوص انداز سنتے منہا مسکراتے کسی حد تک مطمئن ہو گئی تھی اور کچھ باتیں کر کے فون رکھ دیا تھا۔ آئلہ کے فون کان سے ہٹاتے جیسے ہی اسکرین پر نظر پڑی وہ زیان کی منہا سے کال کے دوران 3 مسڈ بیلز اور 1 میسج آیا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تم مجھے کیوں اگنور کر رہی ہو، مگر جو بھی ہے میں یہ ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں۔ ٹھیک شام 7 بجے تمہیں یہاں پہنچنا ہے۔ مزید الٹی سیدھی حرکت کر کے مجھے غصہ دلانے کی کوشش مت کرنا، شرافت سے یہاں پہنچ جانا۔ تم شاید ابھی ٹھیک سے میرے غصے سے واقف نہیں ہو۔ مجھے اپنا اگنور کیے جانا بالکل بھی پسند نہیں ہے اور اسپیشلی تمہارا اگنور کرنا کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ جان کا میسج پڑھ کر آئلہ نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ جس چیز سے وہ بھاگنا چاہ رہی تھی وہ قیامت ہے اس لمحہ اس کے سر پر تھا۔ کیسے سامنا کرے گی وہ زیان کا؟ کیا کہے گی اسے؟ مسلسل ٹینشن لینے کی وجہ سے اب آئلہ کا سر ایک بار پھر شدید قسم کے درد سے پھٹنے لگا تھا۔ میں جاؤں گی، ضرور جاؤں گی۔ میر، تمہاری محبت میرے نصیب میں نہیں ہے، تمہیں مجھ سے ایک بار پھر نفرت کرنی ہوگی۔ میں اتنی کمزور نہیں ہوں، اس طرح ہمت نہیں ہار سکتی۔ مجھے میر کے سامنے
پہلی والی آئلہ کی طرح مضبوط رہنا ہوگا۔ آئلہ اپنے آنسو پوچھتے، اپنے آپ کو آنے والے حالات سے فیس کرنے کی ہمت دلاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔